اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے پروجیکٹ عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر اس دورہ قرآن کی 5ویں نشست میں حاضر ہیں، اور آج کی نشست میں ہم آغاز کریں گے قرآن مجید کے 6 پارے سے۔ مومن کی تعریف اللہ رب العزت نے بیان کی اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں فرق کریں یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں، اور فرمایا کہ یہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ تلاش کریں، یہ سب لوگ پکے کافر ہیں، اور اصل مومن وہ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر بلا کسی امتیاز بلا کسی تفریق کے ایمان لائے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہود کی سرکشیوں کا ذکر کیا اور ان کی جہالتوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کر چکے ہیں۔ پھر اللہ نے یہود کی عہد شکنی اور کفر کی وجہ کو بیان کیا کہ وہ آیات الہی کا انکار کرتے، وہ انبیاء کا کفر کرتے، انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے، انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے، حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا، اور ہٹ دھرمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کو ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کی صورت کو آپ کے مشابہ کر دیا۔ انہوں نے اس حواری کو سولی چڑھایا اور یہ سمجھنے لگے اور کہنے لگے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد دیگر انبیاء کرام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وحی ربانی اور نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ آپس میں مربوط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بعد دیگر انبیاء اکرام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا جس طرح ہم نے ان تمام انبیاء کرام پر کو مبعوث فرمایا، ان پر باری باری وحی نازل فرمائی، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بھی وحی نازل کی ہے۔ مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے ذکر کیے، بیان کیے، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا یا جن کے نام اور حالات کو بیان نہیں کیا۔ سو اللہ رب العزت نے جن انبیاء کا ذکر قرآن میں کیا یا جن کا نہیں بھی کیا، حالات اور اوصاف کو بیان نہیں بھی کیا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اجمالی طور پر تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لائیں، اور یہ فرض ہے ہمارے لیے، یعنی جس کو بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اور نظام نبوت اور رسالت کی حکمت یہ بیان کی کہ تمام انسانوں پر دعوت حق کے حوالے سے اللہ رب العزت کی حجت قائم ہو جائے، اللہ رب العزت کا پیغام حق پہنچ جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ ان کو بخشے گا نہیں، اور نہ ہی آخرت میں ان کو کوئی راہ دکھائے گا، کوئی راستہ دکھائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر یہود پر عذاب کی وعید ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ یہود نے آقا علیہ السلام کی نبوت کا کفر کیا، انکار کیا،
اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی وہ شکوک و شبہات ڈالتے اور اسلام کو ماننے اور اسلام پر ایمان لانے سے لوگوں کو ورغلاتے۔ مثلا وہ اکثر یہ بات کہا کرتے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ ہی سچے نبی ہیں تو پھر قرآن ان پر یک بارگی کیوں نازل نہیں ہوا جیسے تورات نازل ہوئی۔ اس طرح کے شکوک و شبہات کو پیدا کرنا یہ ان کا عام فطری عمل تھا، یعنی ان کی ریت میں تھا اور ان کا معمول تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں آقا علیہ السلام کو قوی دلیل کے طور پر پیش کرنے کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اس ذات کی طرف سے، مالک حق کی طرف سے تمہاری طرف نور اور قوی دلیل کو نازل کیا گیا۔ یہاں پر قوی دلیل سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات اقدس، جبکہ نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے برہان فرمایا۔ برہان سے مراد ہے دلیل۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے کسی طرح کی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر دیگر انبیاء کرام نے اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے معجزات پیش کیے، جبکہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس بذات خود ایک معجزہ ہے۔ آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے کسی دوسرے معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے حوالہ دیا کہ کیا یہ 40 برس کی زندگی جو میں تمہارے درمیان، کفار مکہ کے درمیان، مشرکین مکہ کے درمیان، اہل مکہ کے درمیان گزار چکا ہوں، کیا اس میں کوئی کمی، کجی، جھوٹ، عیب نظر آیا؟ نہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ پھر اگر وہ سب حقیقت ہے، سچ ہے، پاک ہے، ہر طرح کی کمی، کجی اور عیب سے پاک ہے، تو پھر یقین کر لو کہ خدا ایک ہے۔ اور آقا علیہ السلام پر جن ہستیوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، نہ کسی معجزے کی ڈیمانڈ کی، بلکہ وہ مصطفیٰ کی 40 سالہ زندگی کو دیکھ چکے تھے۔ وہ آقا علیہ السلام کو صادق اور امین کے طور پر دیکھ چکے تھے۔ آقا علیہ السلام کی حیات پاک کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس خود ایک دلیل ہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو کسی دلیل کی، کسی معجزے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کی ذات مبارکہ خود ایک برہان ہے۔ اور اس کے بعد سورہ نساء کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے کلالہ کا ذکر کیا، یعنی کلالہ شخص کی وراثت کا ذکر کیا۔ کلالہ بنیادی طور پر ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو فوت ہو جائے اور نہ اس کے والدین ہو، نہ اس کی اولاد ہو۔ اب اس کی وراثت کس طرح سے تقسیم کی جائے گی؟ فرمایا کہ اگر اس کی ایک بہن ہو تو اس بہن کو اس کے ترکے کا نصف ملے گا، اور وہ اپنی بہن، اس بہن کا وارث ہوگا۔ اور اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر اگر 2 بہنیں ہوں تو ان کا حصہ اس بھائی کے ترکے سے 2/3 ہوگا، اور اگر بہن بھائی وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے کلالہ کی وراثت کو تقسیم کرنے کا طریقہ کار بیان کیا۔ سورہ مائدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے، اور اس کا زمانہ نزول 6 ہجری کے اواخر سے 7 ہجری کی ابتدا، جبکہ دور نزول مدنی ہے، اور اس کی آیات کی تعداد 120، جبکہ نام کے معنی ہے المائدہ یعنی دسترخوان۔ روایات سے ثابت ہے کہ یہ سورہ مبارکہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ آقا علیہ السلام 6 ہجری ذی القعدہ میں اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔
مگر کفار و مشرکین مکہ نے عداوت اور دشمنی کے باعث عربوں کی قدیم پرانی روایت کے خلاف جاتے ہوئے آپ کو زیارت حرمین شریفین سے روک دیا، اور بڑی رد و قد کے بعد اس بات پر راضی ہوئے کہ اگلے سال آپ زیارت کے لیے تشریف لا سکتے ہیں۔ اس موقع پر ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو زیارت کعبہ کے آداب سکھائے جائیں تاکہ وہ اگلے سال پورے انتہائی جوش خروش اور اسلامی طریقہ کے مطابق اپنی اسلامی شان و شوکت کے مطابق زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ اور دوسری طرف جو چیز سکھائی گئی وہ یہ کہ کافر دشمنوں نے ان کو عمرے سے روک کر جو زیادتی کی ہے، اس کے جواب میں وہ خود کوئی زیادتی نہ کریں۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے جو چیز جو مضمون اللہ رب العزت نے سکھایا وہ یہ کہ فرمایا حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہے، اور حالت احرام میں شکار جو ہے وہ حلال نہیں، وہ جائز نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں اور حرمت والے 4 مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور اسی طرح کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیوں جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں، جو نشان والے ہوں، ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو، اور فرمایا ہر خیر و شر، بھلائی اور برائی کا اس آیت مبارکہ میں بڑے اختصار کے ساتھ ذکر ہے۔ قرآن مجید نے تمام کاموں کے لیے اصل اور ضابطہ مقرر کر دیا۔ محرمات قطعیہ کا ذکر کیا جو یہ ہیں کہ حلال جانور جو طبی موت مر گیا، ذبح نہ کیا جا سکا ہو یعنی مردار، ٹھیک ہے۔ دوسرا ذبح کرتے ہوئے بہنے والا خون۔ تیسرا خنزیر کا گوشت۔ چوتھا جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا نام نہ لیا گیا ہو یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ اس کے علاوہ مزید فرمایا وہ حلال جانور جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ لگنے سے مر جائیں یا بلندی سے گر کر مر جائیں یا دوسرے جانوروں نے سینگ مار کر انہیں مار دیا ہو، اور یا درندوں نے کھا کر مار دیا ہو، یا بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ فال اور تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب وہ کام ہیں جو حرام ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے مسلمانوں کے لیے ایک اعزازی اعلان کیا، اور یہ وہ اعلان ہے جو قرآن مجید سے پہلے کسی الہامی کتاب میں موجود نہیں، اور وہ ہے تکمیل دین کا اعلان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب دین مکمل ہو گیا اور اسلام کو آپ کے لیے بطور دین پسند کر لیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حالت اضطرار میں یعنی جب جان کے تلف ہو جانے کا خدشہ ہو تو اس حال میں بقدر ضرورت حرام کھانے کی اجازت ہے، حرام چیز کا کھانا جائز ہے۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے بشرطے کہ وہ کھانا اپنی اصل کے اعتبار سے حلال ہو، یعنی کھانے میں چیز حلال ہو اگرچہ وہ اہل کتاب کی جانب سے ہو، اور اس میں کسی حرام کی آمیزش نہ ہو، تب اہل کتاب کا کھانا مسلمان کے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں وضو کے فرائض کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ 4 چیزوں کا حکم دیا کہ اپنے پورے چہرے کو دھو لو، کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو لو، نمبر 3 سر کا مسح کر لو، اور پھر ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو لو،
اور اس کے بعد چھوٹ دی کہ جو مریض ہو، مسافر ہو، بے وضو ہو، جنبی ہو، تو اس شخص کے لیے ضرورت کے وقت تیمم کرنا بھی جائز ہے۔ وضو کے دوران یہ 4 کام کرنا فرض ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رہ گیا، مکمل طریقے سے ادا نہ ہو سکا، تو پھر وضو کامل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے تم فیصلہ کرتے ہوئے ناانصافی نہ کرنا، اور کسی قوم سے عداوت یا دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرے، تمہیں عدل سے ہٹا نہ دے، اور فرمایا کہ عدل کی روش اختیار کرو اور خدا کا خوف جو ہے اس کو اپنے اندر جگہ دو، کیونکہ یہی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میثاق الہی کے بڑے حصے کو بھلا دینے کی پاداش میں ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض و عداوت اور منافرت کو پیدا کر دیا گیا۔ اور اہل کتاب کے جرائم تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں ان کے بہت کم جرائم کا بیان کیا گیا، اور فرمایا کیونکہ مقصود اصلاح کرنا ہے، ان کے جرائم کی تشہیر کرنا نہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور نبوت اور روشن کتاب آئی، اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ قرار دینے والوں کو کافر قرار دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بالفرض اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ہلاک کرنا چاہے تو ساری زمین والے مل کر بھی انہیں بچا نہیں سکتے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معاذ اللہ قابل عبادت سمجھتے ہیں یا اللہ رب العزت کا معاذ اللہ شریک سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہی مالک ہے، وہی اصل معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کی شان ہے وہ چاہے بالفرض فرمایا کہ اگر اللہ انہیں ہلاک کرنا چاہے تو پوری زمین بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مل کر بچا نہیں سکتی، تمام زمین والے۔ اور پھر یہود و نصارہ کی خوش فہمی اور ذم باطل کا رد فرمایا، اور اللہ کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا کہ تم بھی انسانوں میں سے ہو، اور اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کے بعد انقطاع نبوت آیا، اور پھر ہم نے اپنے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر، کوئی نذیر نہیں آیا۔ اب تمہارے پاس اللہ کی رحمت اور بشارت دینے والے، اس کے عذاب سے ڈرانے والے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں داخلے کا حکم دینے کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑی بڑی جسامت والے لوگ رہتے ہیں، آپ جائیے، جب تک ان کو نکال نہ لیں ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، آپ اور آپ کا رب جائیں، ان سے جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میرا بس تو صرف اپنی ذات پر اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر چل سکتا ہے، بس میرے اور میری نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ اور ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں پھر 40 سال تک ان پر مقدس سرزمین کو حرام کر دیا گیا، اور وہ زمین میں یوں ہی بھٹکتے رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر کیا کہ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اور قربانی کے پیش کرنے کے بعد قبول ہو جانے کی علامت یہ ہوتی کہ اس کو آگ جلا ڈال دی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی جبکہ قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔
اب قابیل نے اس غصے میں کہ قربانی رد ہو گئی اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی لاش یا میت کا کیا کیا جائے، تو اللہ نے اپنے اسم سے کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کو قتل کیا اور پھر زمین کھود کر اس کو دفنا دیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قابیل کو لاش کو دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ اس کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے جرم جسے آج دہشت گردی کہا جاتا ہے، اس حد کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دے کر ان کلمات میں بیان کیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے، ان کو سولی لٹکا دیا جائے، یا ان کے ایک ہاتھ کی جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے، یعنی قید کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے دہشت گرد کی سزا مقرر کی قرآن مجید میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ انسان حرام کے ساتھ ساتھ مکروہ اور مشتبہات چیزوں سے، کاموں سے اور اعمال سے، افعال سے بچ کر رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ساری روئے زمین کا مالک اگر کوئی شخص ہو جائے اور اتنی ہی دولت اسے اور مل جائے، اور یہ سب کچھ دے کر اگر وہ اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرے قیامت کے دن، تو فرمایا کہ پھر بھی کافر کی نجات ممکن نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اصل دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے چور کی سزا کا ذکر کیا، فرمایا کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اللہ کی طرف سے دوسرے لوگوں کے لیے یہ درس عبرت ہے۔ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور اپنی اصلاح پر آمادہ ہو جائیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات معاف فرمانے والی ہیں۔ چور کی سزا بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 سے 47 تک بالترتیب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، یعنی جو اتنا سرکش ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہی نہیں کرتا، تو وہ کافر ہوا، وہ اپنی ہٹ دھرمی یا بے عملی کی وجہ سے نافذ نہیں کرتا، اور وہ ظالم ہے اور وہ فاسق ہے۔ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے بڑی سخت الفاظ کے ساتھ ان لوگوں کی گرفت ان آیات میں کی ہے۔ پھر اللہ نے قانون قصاص کو بیان کیا اور فرمایا کہ جان کا بدلہ جان ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، ناک کا بدلہ ناک ہے، کان کا بدلہ کان ہے، دانت کا بدلہ دانت ہے، اور اسی طرح زخموں کا بھی قصاص ہے۔ اور جو خوش دلی سے قصاص دے دے اور اپنے جرم پر سچے دل سے توبہ کر لے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات بڑی بخشنے والی، بڑی رحیم اور کریم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ عمل مقرر کر دیا۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو ساری امت کو، یعنی سب کو ایک ہی امت اجابت بنا ڈالتا، لیکن اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا کہ وہ حق اور باطل میں سے جس راہ کو چاہیں اس کو اپنے لیے منتخب کر لیں، اور اسی میں در حقیقت نیک اور بد لوگوں کی آزمائش ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں یہود و نصارہ سے دوستی سے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کے حامی اور دوست تو ہو سکتے ہیں مگر مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور فرمایا جو ان کی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بدترین سزا ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ نے اپنی لعنت فرمائی، ان پر غضب فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی عبادت کی اور ان میں سے بعض کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔
پھر اللہ رب العزت نے نصارہ کے عقیدہ تثلیث کا ذکر کیا کہ وہ ان کے عقیدے کی خرابیاں یہ تھیں کہ وہ تثلیث کے قائل تھے، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور مسیح بن مریم اللہ کے رسول ہیں بالکل اسی طرح جیسے اس نے پہلے رسول بھیجے، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ صادقہ ہیں اور وہ عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ سو اللہ رب العزت نے ان کے عقیدے کی خرابیوں کا ذکر کیا۔ 7ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ اس کے بعد ان کے لیے اجر آخرت اور جنت میں داخلے اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے اپنے صحاب کو نجاشی کی طرف بھیجا اور وہ نجاشی کے پاس پہنچے اور انہوں نے قرآن پڑھا، تو ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن مجید کو سنا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قسم کا کفارہ بیان کیا۔ قسم سے مراد یہ کہ انسان یہ کہے کہ میں مستقبل میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، پھر اگر وہ اس بات کو مکمل کر دے تو اسے فقہی اصطلاح میں کہا جائے گا کہ وہ قسم سے بری ہو گیا، یعنی اس نے اپنی قسم کو پورا کر دیا۔ اور پھر اگر وہ اس قسم کے برعکس کام کرے اور اس قسم کو پورا نہ کرے تو اسے کہا جائے گا کہ اس نے قسم کو توڑ دیا، اور فقہ میں اسے حانث کہیں گے۔ تو قسم کا کفارہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا یعنی درمیانے درجے کا کھانا کھلانا، ایسا کھانا جو وہ خود کھاتا ہو، اور اگر کھانا نہ کھلا سکے تو پھر ان کو لباس لے کر دینا درمیانے اچھے درجے کا، اور اگر لباس بھی نہ لے کر دے سکے تو پھر ایک غلام کو آزاد کروانا، اور فرمایا اگر یہ تینوں کام وہ نہ کر سکے تو پھر 3 دن کے روزے رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تاکید فرمائی کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی لغو قسمیں مت کھاؤ جو تمہیں دین سے، خیر سے، بھلائی کے کاموں سے روک کر رکھیں، بلکہ ایسی قسموں کو توڑ دیا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ مومن شراب، جوے اور بتوں کی قربانی کے لیے نصب کیے گئے پتھر اور فال کے تیروں سے خود کو دور رکھیں، یہ محض ناپاک اور شیطانی کام ہے۔ فرمایا ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت کو قائم کر دے، پھیلا دے، اور تمہیں اللہ اور اللہ رب العزت کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ فرمایا کیا تم باز آنے والے ہو؟ شراب خمر جسے کہا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پر انگور کا شیرہ ہے، اور جو پڑے پڑے بدبودار اور نشہ آور ہو جائے اور جھاگ چھوڑ دے، سو اس کا استعمال کرنے سے انسان کی عقل ضائع ہو جاتی ہے، یعنی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ خمر کا لفظی معنی ہے ڈھانپنا۔ کیونکہ یہ خمر جو ہے یہ انسان کے دماغ اور اس کی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے، اور وہ اس کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ اس کو اپنی آپ کی خبر نہیں رہتی۔ پھر اس سے مراد وہ عقد ہے جس کی روح سے ہارنے والا جیتنے والے کو ایک متعین اور پہلے سے متعین طے شدہ رقم ادا کرے گا۔ اس کو میسر کہتے ہیں۔ میسر جو ہے وہ یسر سے ہے، اور یسر کا لفظی معنی ہے آسانی۔ ایسی رقم جو جیتنے والا ہارنے والے سے بآسانی وصول کر لے اس کو میسر کہیں گے، اور وہ اسلام میں ناجائز ہے۔
پھر اس کے بعد ہے اسلام۔ اسلام تیروں کی طرح کی چھوٹی چھوٹی پتلی لکڑیاں ہوتی ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں ان کے ذریعے قسمت کا حال، شگن اور فال وغیرہ نکالا جاتا، تو اس کو بھی، اس عمل کو بھی اللہ رب العزت نے ناجائز قرار دیا۔ پھر انصاب کا ذکر کیا، تو اس سے مراد وہ پتھر ہیں جو بتوں کے قریب نصب کیے جاتے ہیں، اور بتوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان پر جانوروں کی قربانی دی جاتی، سو ان سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ رجس ایسی چیز جو حسن مانن گندگی والی ہو، ناپاکی والی ہو، اور انسانی طبیعت اس سے گھن محسوس کرے اور انسانی عقل اس کو برا جانے، سو شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا ہو۔ محمد بن قیس بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے لوگ شراب پیتے اور جوا کھیلتے، تو مسلمان آپ علیہ السلام سے ان دونوں شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے، تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل فرمائی، جس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے، اور وقتی طور پر اس میں فائدہ ہے لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں گناہ بڑھ کر ہے، زیادہ ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ اس میں ہمارے لیے رخصت ہے، یعنی ہم شراب پئیں گے، جوا کھیلیں گے اور اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں گے، حتیٰ کہ ایک شخص سورہ کافرون کو پڑھنے لگا، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ اعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ، کہ اے فرما دیجئے حبیب، جس کا ترجمہ اس کے پڑھنے کے مطابق یہ بنا کہ فرما دیجئے کہ اے کافروں، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، معاذ اللہ۔ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ جو سورہ مائدہ میں درج ہے یہ نازل فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اللہ جل مجدہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو اور محتاط رہو، یعنی جو پہلے والی روش تھی اس پر تنبیہ فرمائی، اور فرمایا پھر اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف احکام کو پہنچا دینا ہے، صاف طریقے سے پہنچا دینا ہے، اور فرمایا کہ محرمات سے بچتے رہو، اگر تم نے روگردانی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہ کیا تو رسول تمہیں تبلیغ فرما چکے ہیں، اللہ کی حجت تم پر پوری ہو چکی ہیں، اب تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کو کھول کر واضح طور پر قرآن مجید میں بیان کر دیا، اور آقا علیہ السلام نے ہر حکم کو بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ تمہیں بیان کر دیا، اب کوئی بہانہ، کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب شراب حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ان بھائیوں کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی جنہوں نے اسلام تو قبول کیا اور حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر وہ اپنی گزشتہ زندگی میں شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے۔ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ایمان والے اور نیک کام کرنے والے جو کچھ کھا چکے ہیں، ٹھیک ہے، جو کر کے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان پر، ان عوامل پر، ان افعال پر، ان کاموں پر ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات بخشنے والی ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عطا کرنے والی ہے۔ معزز سامعات، اس کے ساتھ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا سبب بنا دیا، اور حرمت والے مہینے کو اور کعبہ کی قربانی کو اور جانوروں کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹوں کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو بے شک اللہ رب العزت کی ذات سب کچھ جاننے والی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ عرب
ایک ایسا خطہ، ایک ایسا علاقہ تھا جہاں کوئی ایسا امیر، کوئی رئیس، کوئی بادشاہ نہ تھا جو ضعیف اور مظلوم کی داد رسی کر سکے، جو عدل قائم کر سکے، جو معاشرے میں توازن پیدا کر سکے، معاشرے کے بگاڑ کو ختم کر سکے۔ سو اللہ رب العزت نے بیت اللہ، بیت الحرام، اپنے گھر کو اور حرمت والے مہینوں کو سبب بنا دیا کہ یہ بیت اللہ اور حرمت والے مہینوں کے ذریعے عربوں میں اعتدال قائم ہو سکے، وہاں امن اور سکون قائم ہو سکے۔ سو ہوتا کیا کہ بیت اللہ میں، بیت اللہ کی حرمت کی وجہ سے کوئی شخص جنگ و جدل نہ کرتا اور ہر طرف سکون اور امن ہوتا، اور حرمت والے مہینوں کے ذریعے ذی قعد اور ذی الحج میں جنگ و جدل کو بند کر کے اللہ رب العزت نے وہاں کے لوگوں کے لیے اطمینان اور سکون قائم کیا، کیونکہ ان مہینوں میں لوگ حج کے لیے آتے اور محرم میں لوگ حج سے واپس جاتے، جبکہ رجب میں زائرین عمرہ کے لیے آتے۔ سو اللہ رب العزت نے اس طرح لوگوں کے لیے امن و سکون اور اطمینان قائم کیا، اور بیت اللہ کو ان کے لیے جائے پناہ بنا دیا تاکہ لوگ یہاں امن اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، اور امن اور سکون کے ذریعے اللہ کے گھر کا حج کر سکیں، طواف کر سکیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حکم دیا کہ آقا علیہ السلام سے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر ضروری سوالات سے پرہیز کرو۔ عموماً ہوتا یہ کہ جو مسلمان ہوتے وہ بقدر ضرورت اور اپنی سمجھ کے لیے آقا علیہ السلام سے سوال کرتے، جبکہ جو منافقین ہوتے ان کا مقصد فقط استہزاء کرنا، مذاق بنانا ہوتا۔ سو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم آقا علیہ السلام کی مجلس میں حاضر تھے کہ آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایسا خطبہ دیا کہ جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ لیں اور وہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ اسی دوران ایک شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کر اپنے باپ کے بارے میں دریافت کیا، تو آقا علیہ السلام نے اس کے باپ کا نام بتایا۔ سو یہ وہ مقام تھا، یہ وہ موقع تھا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ بعض اوقات منافقین یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا باپ کون تھا، ہم نے کیا کھایا، اور اس طرح کے غیر ضروری سوالات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ہر چیز کو تم پر ظاہر کر دیں تو تمہارے لیے ناگوار ہو جائے، سو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات سے تم اجتناب کیا کرو۔ پھر زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے انہیں حرام کر رکھا تھا، اور پھر وہ ان حلال جانوروں کا نہ دودھ پیتے، نہ دودھ دھوتے، نہ ان کو انسانی استعمال میں لاتے، نہ ان پر سامان لاتے، یعنی ہر طرح کے، اگرچہ وہ جانور حلال ہوتا مگر ہر طرح کے کام اس جانور سے نہ لیے جاتے، اس کو روک دیا جاتا انسانی خدمت سے، اور اس کا گوشت نہ کھایا جاتا۔ مثال کے طور پر پھر وہ ان کے مختلف نام رکھتے ہیں، بحیرہ، سائبہ، وسیع، وسیلہ، حام، اور ان کی پھر مختلف تعریفات فقہ کی مختلف کتابوں میں درج ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر اللہ پر بہتان تراشتے ہیں، یعنی حلال اور حرام قرار دینا یہ اللہ اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، یہ فقط اللہ اور اللہ کے حبیب کو زیب دیتا ہے، یہ بندے کا اختیار نہیں۔ یہ جو کچھ مشرک کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی ذات پر فقط بہتان باندھتے ہیں، اور فرمایا کہ بہتان کے سوا یہ کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اہل کتاب اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لیے چلے آؤ۔ سو جب انہیں دعوت دی جاتی ہے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی روش پر ہیں، اور ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خواہ ان کے آباء و اجداد جاہل اور ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں،
تو وہ بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے جو نصیحت فرمائی کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اللہ رب العزت کے رسول کے احکامات پر عمل کرو، اور انہی کا حکم قابل عمل ہے اور معزز ہے، بڑا ہے، نہ کہ یہ کہ اگر تمہارے آباء و اجداد کہیں پر غلطی پر ہیں، کہیں پر گناہ میں ملوث ہیں، کہیں پر وہ ایسے کاموں میں ملوث ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بننے والا ہے، تو ان کی پیروی مت کرو، بلکہ ہر طرح سے یہ دیکھو، ہر عمل میں یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت کے احکامات کیا ہیں۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ خدا اور مصطفیٰ کے حکم کو ترجیح دی جائے، خدا اور مصطفیٰ کے احکامات کی پیروی کی جائے، خدا اور مصطفیٰ کی رضا کو تلاش کیا جائے، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کے کاموں کو دیکھا جائے۔ اگر وہ نیکی پر ہیں تو انہی کی پیروی کی جائے، کیونکہ وہ نیکی اور آباء و اجداد کی پیروی خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہے تو کریں، اور اگر خدا اور رسول کے احکامات کے منافی ہے تو پھر خدا اور رسول کا حکم مقدم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے وصیت کا ذکر کیا اور وصیت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تمہاری شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تم میں سے 2 نیک آدمی گواہ ہوں، اور اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے تو غیروں میں سے ہی 2 شخص کو یعنی 2 لوگوں کو گواہ بنا لو، اور اگر تمہیں ان پر شک ہو تو تم ان 2 گواہوں کو روک لو اور نماز کے بعد وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی مالی لین دین یا کوئی بھی اپنا ذاتی فائدے کی وجہ سے یہ قسم نہیں کھا رہے، اور فرمایا کہ خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں، ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے ورنہ ہم سخت گنہگار ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنو سہم میں سے ایک شخص سفر کر رہا تھا اور ان کے ساتھ 2 لوگ تھے جن کا نام تمیم داری اور عدی بن بدہ تھا، اور سہمی ایسی جگہ فوت ہو گئے جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ جب وہ دونوں لوگ سہمی جن کی وفات ہو گئی ان کا ترکہ لے کر واپس پہنچے تو سہمی کے ورثاء نے دیکھا کہ ایک چاندی کا پیالہ آپ کے مال میں سے غائب ہے جس پر سونے کا پانی، سونے کے پترے چڑھے ہوئے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے حلف لیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پیالہ مکہ میں پایا گیا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ پیالہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے، ان 2 لوگوں سے جنہوں نے گواہی دی تھی۔ پھر سہمی کے ورثاء میں سے 2 لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور یہ پیالہ ان کے ساتھی کا ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو جن لوگوں کا حق ان گواہوں نے ضائع کیا ان کی طرف سے 2 گواہ کھڑے ہو جائیں اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم حد سے تجاوز کرنے والے نہیں ورنہ ہمارا شمار ظالموں میں ہو۔ اور فرمایا کہ یہ طریقہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ وہ اس طرح شہادت دیں جس طرح شہادت دینے کا حق ہے، یا وہ اس بات سے ڈریں کہ ورثاء کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں مسترد کر دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کے احکامات کو سنو۔ اللہ رب العزت نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب اللہ رب العزت نے وراثت کے احکامات نازل فرمائے تو پھر وصیت کا یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اب اس کے بعد وراثت کے احکامات کے نازل ہو جانے کے بعد فقط خیر کے کاموں کے لیے وصیت کرنے کا جواز باقی ہے اور استحباب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کی گئی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی مدد کی گئی، اور گہوارے میں لوگوں سے کلام کرنا یہ اللہ رب العزت کی خاص نعمت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ پھر کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم
اللہ رب العزت نے سکھائی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ معجزات اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئیں۔ مثلا اس نے الہی سے، اللہ رب العزت کے حکم اور اجازت سے، وہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتا، اس میں جان ڈل جاتی۔ پھر اسی طرح وہ مادرزاد اندھے کو بینائی اس کی لوٹا دیتے، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے، شفا یابی مل جاتی، برس کے مریض کو شفا یابی مل جاتی، مردے کو لمس کرتے یعنی مردے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ زندہ ہو جاتا، اور بنی اسرائیل کی ایذا رسائی سے بچانا، یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، جن کا ذکر اللہ نے یہاں پر اپنے کلام میں کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے حواریوں اور اپنی قوم کے حواریوں کی فرمائش پر جو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اس کا ذکر کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ اور جب میں نے حواریوں پر الہام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر، کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ بے شک ہم ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ پھر جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ اللہ رب العزت سے ہمارے اوپر آسمان سے خوان نعمت نازل کروا سکتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان نعمت کو کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں یقین آ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، اور ہم اس پر گواہی دینے والے ہو جائیں، گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ باری تعالیٰ تو ہمارے اوپر خوان نعمت یعنی دسترخوان نازل فرما، کھانے کا خوان نعمت نازل فرما، اور تاکہ وہ دن یعنی جس دن وہ نازل ہو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے، یہ تیری طرف سے نشان ہو جائے ہمارے لیے، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا بے شک میں اس خوان کو تم پر نازل کروں گا، ٹھیک ہے، اور پھر اب اس کے آنے کے بعد جو شخص کفر کرے تو میں ضرور اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں کسی کو بھی نہ دوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جب اللہ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو، تو وہ عرض کریں کہ باری تعالیٰ میں ان تمام الزامات سے بری ہوں، پاک ہوں، یہ میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں ایسی بات کہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے انہیں فقط وہی کہا، اسی چیز کی دعوت دی، اسی بات کا درس دیا جس کی تو نے مجھے تلقین کی، اور بے شک تو ہر شے کو جاننے والا ہے، ہر چیز تیرے علم میں ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوان نعمت کے لیے دعا کی اور عرض کی باری تعالیٰ تو نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، اگلوں اور پچھلوں کے لیے۔ عید کے دن کیونکہ خوشی منائی جاتی ہے، سو حد درجے کی خوشی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، اور جہاں جو ذکر کیا کہ وہ ہمارے لیے نشان ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات کا ماذاللہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہوگا کہ وہی رب ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، جس نے اپنے بندوں کے لیے اور اپنے رسول کے لیے آسمان سے کھانا نازل فرمایا۔ سو اس کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی نشانی کے طور پر ذکر کیا کہ یہ ہمارے لیے نشان ہو جائے۔ اور جب اللہ رب العزت کی ذات حجت کے طور پر نصارہ پر حجت قائم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کی، اور اس کا ذکر اللہ نے یہاں کیا کہ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کیا آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ مجھے یا میری والدہ کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کر لو، تو یہ بات حجت کے طور پر یہاں بیان کی۔
تو وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں کہ مولا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ لوگ خود ہی بہتان باندھنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اور میں ان کے تمام الزامات سے بری الذمہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید کی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ حق والوں کی جماعت میں شامل رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔